بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز هذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم مروا وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک انہم آتیہم عذاب غیر مردود اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا تذکرہ چل رہا تھا، جس میں انہوں نے معجزہ بھی طلب کیا اور پھر ایمان نہ لائے اور تباہ ہو گئے۔ تو جب ان پر گرفت آئی تو فرمایا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ ظلم کرنے والوں کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، ایک غیبی آواز اتنی سخت آئی کہ لوگوں کے دل پھٹ گئے اور مکان تک گر کر تباہ ہو گئے، شہر اجڑ گئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور اپنے گھروں میں اوندے پڑے تھے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسی بربادی پھری جیسے کبھی یہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا، اس طرح برباد ہوئے۔ الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود، اچھی طرح سن لیجئے کہ سمود نے اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کیا، اس کی نعمتوں کا انکار کیا، اس کی عظمت کا اقرار کیا، اس کے ساتھ شرک کیا اور اپنے اللہ کے نبی کی بات نہ مانی، تو ان پر ایسا عذاب آیا کہ اس دنیا میں بھی تباہ ہو گئے اور عاقبت بھی تباہ ہو گئی۔ الا بعدا لثمود،
اور ہمیشہ کے لیے انہیں پھٹکار پڑ گئی، اللہ کی رحمت سے محرومی ان کا مقدر بن گئی۔ حالانکہ اگر صالح علیہ السلام کا دامن تھام لیتے تو شرف صحابیت سے سرفراز ہوتے۔ آنے واحد میں کفر کی ظلمتوں سے نکال کر انہیں اللہ عجیب عظمتوں سے آشنا کر دیتا۔ لیکن ان کا اپنا انتخاب تھا، اللہ کریم نے انہیں چننے کا موقع دیا تھا۔ وہ نیکی کی طرف آتے ہیں یا برائی کی طرف جاتے ہیں، لیکن انہوں نے کفر کا انتخاب کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو۔ اسی طرح قوم لوط کا تذکرہ ہے، جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ جب ان کی طرف سے انتہا ہو گئی تو دنیا میں فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ ہم جنس پرستی قوم لوط نے شروع کی تھی، اس لیے اسے آج تک لباطت کہتے ہیں، قوم لوط کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، بہت کوشش کی، بڑی محنت کی، لیکن ان کی برائی بھی بڑھتی گئی اور اپنے نبی کے ساتھ دشمنی اور عناد کا راستہ انہوں نے اختیار کیا اور ایذا دیتے تھے، اللہ کے نبی کو تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان پر جب عذاب بھیجا تو وہ فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت دینے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ کتنی قوموں کا ذکر گزر چکا ہے کہ جن پر تباہی آئی، اور اسی ایک ماحول میں اللہ کا نبی بھی موجود تھا، اس کے پیروکار اور ماننے والے بھی موجود تھے۔ وہی عذاب جو دوسروں کو تباہ کر رہا تھا ان کے لیے ابر رحمت کا سبب بن گیا، ان کے لیے آرام اور کرم کا سبب بن گیا۔ اب یہی فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جا رہے ہیں، اس ساری قوم کو بہت بری طرح تباہ برباد کر دیا گیا، اور وہی فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو بشارت دے رہے تھے، خوشخبری دے رہے تھے، خوشی کی نوید سنا رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے انسان میں جو معرفت کی استعداد رکھی ہے، جسے اس نے امانت کہا ہے، یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اگر انسان اس سے خود آشنا ہو تو کسی کے گھر میں جواہرات بھی پڑے ہوں اور اسے خبر نہ ہو تو ان کے پڑے رہنے یا نہ پڑے رہنے سے کیا ہوگا؟ جسے قیمت کی خبر ہو، جسے ان کی قیمت کا اندازہ ہو، اس کے لیے تو بہت بڑی بات ہو۔ تو معرفت الہی کی استعداد جو ہے، یہ جواہرات سے قیمتی نعمت ہے، اور یہی حقیقی نعمت ہے، اور یہ ہر بندے کو، ہر پیدا ہونے والے کو عطا کی جائے۔ اب اگر وہ دنیاوی لالچوں میں، دنیاوی لذتوں میں، نفسانی خواہشات میں آ کر اسے تباہ کر دیتا ہے تو یہ اس کی اپنی زیادتی ہے۔ پھر بھی اللہ کا کرم اتنا وسیع ہے کہ اس نے پھر بھی توبہ کا، واپسی کا دروازہ کھلا رکھا۔ جب تک دم میں دم ہے، کسی لمحے احساس ہو جائے، رجوع اللہ کرے تو ہر شے پھر بحال ہو جاتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، استعداد بحال ہو جاتی ہے۔ لیکن انسان فطرتاً جلد باز ہے، مادی لذتوں پہ اور دنیاوی راحتوں پہ اور دنیاوی عہدوں پہ فدا ہو جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اسے یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ میں کیا حاصل کر رہا ہوں اور کیا کھو رہا ہوں۔
جب اسے اندازہ ہوتا ہے تب وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ یہی حال ان قوموں کا تھا۔ اب جیسا کردار ہو اس طرح کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ یہی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہیں خوشخبری دینے لگے۔ خوشخبری دینے کے لیے آئے، چونکہ انسانی شکل میں آئے تھے، تو آ کر انہوں نے قالوا سلاما، سلام عرض پیش کیا۔ قالا سلام، آپ نے بھی آپ کو سنے سلام فرمایا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور انہوں نے کوئی دیر نہ کی، فوراً ایک بچڑا تل کر لے آئے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مویشی تھے، ایک خوبصورت سا بچڑا بھون کر تل کر لے آئے مہمانوں کے لیے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک بہت وسیع ہوتی ہے، لیکن ہمہ وقت بارگاہ الوہیت میں بستہ ہوتے ہیں۔ جو اللہ بتا دے وہی جانتے ہیں۔ غیب کا جاننا خاصہ اللہ کریم کا ہے۔ انبیاء کو بے پناہ علوم دیے جاتے ہیں، لیکن وہ علوم ان کی نبوت سے متعلق ہوتے ہیں۔ جتنے ضرورت ہوتے ہیں اس سے زیادہ اللہ عطا کر دیتا ہے، لیکن یہ علم غیب نہیں ہوتا، یہ اطلاع عن الغیب ہوتی ہے، یعنی غیب کی پر مطلع کر دینا، غیب بتا دینا۔ تو جو اللہ کریم بتا دیتا ہے وہ پتہ ہوتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انسانی شکل میں تھے، انہوں نے سمجھا کوئی مہمان آ گئے ہیں، سلام دعا ہوئی۔ ہر قوم کا جب کوئی آتا ہے یا کہیں ملتا ہے تو کچھ کلمات کہنے کا رواج ہوتا ہے۔ اسلام نے بہت خوبصورت کلمات عطا فرمایا۔ السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ وعلیکم السلام، اور آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ اگلا جواب دیتا ہے کہ آپ پر بھی اللہ کی۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دعا ہے بہت خوبصورت کہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ آپ کو ہر قسم کے دکھ درد سے محفوظ رکھے، آپ کو گناہ سے بچائے، آپ کو دنیا و اخروی دکھوں سے بچائے۔ اور دوسرا اس میں یہ پیغام بھی ہے کہ جو سلامتی کی دعا دے رہا ہے اس کا مدعا یہ ہے کہ میری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں، میری طرف سے تم محفوظ ہو۔ اگلا بھی جب وعلیکم السلام کہتے ہیں تو مراد اس کی بھی یہ ہوتی ہے کہ آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ کوئی اللہ کی طرف سے دعا بھی مانگتا ہے اور اپنی ضمانت بھی دیتا ہے کہ میری طرف سے آپ بھی محفوظ ہیں۔ اسلام میں آج بھی یہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اس کی برکات ہوں۔ اور اگلا بھی یہی جواب لوٹاتا ہے، اور دنیا میں یہ خوبصورت ترین طریقہ ہے جو اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے برائے نام کے جو دانشور ہیں انہیں بات پسند آئے نہ آئے۔ ہمارے اگلے دن میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا کسی کے احوال، وہ بھی دانشوروں میں تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جو مزہ ہاتھ جوڑ کر نمستے کہنے میں ہے وہ السلام علیکم میں کہوں۔ تو یہی ہماری جو تحقیق ہے اور ہمارے جدید دانشوروں کی تحقیق ہے، اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ نہ ہم گھر کے رہے نہ باہر کے رہے، نہ ہم پوری طرح سے غیر بن سکے اور نہ پوری طرح سے مسلمان بن سکے۔ نیمے دروں نیمے بروں، کبھی ادھر آ گئے کبھی ادھر چلے گئے۔ اور یہ ثمرات ہیں ہمارے نصاب تعلیم کے کہ الف بے سے شروع کریں تو پی ایچ ڈی کرنے تک وہ آپ کو دین کی کوئی بات نہیں بتاتا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ پڑھ لکھ کر بھی جاہل ہی رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کوئی دیر نہ کی، ایک تلا ہوا بچڑا لے آئے۔
اب اللہ کریم بتا دیتے تو ان کی نگاہ ہی بھانپ جاتی کہ یہ تو فرشتے ہیں، پھر بشرا تلنے کی کیا ضرورت؟ انہوں نے سمجھا کوئی مہمان آ گئے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، تو انہوں نے تو کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ تو فلسطین و عرب کے ان علاقوں میں یہ رواج بھی تھا کہ دشمن کا کھانا نہیں کھاتے تھے، تو وہ بڑے پریشان سے دل میں ہو گئے، تھوڑے سے خوف زدہ ہو گئے کہ بھئی میری ان کی کیا رنجش ہے، میں ان لوگوں کو جانتا پہچانتا بھی نہیں، انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، اس کا مطلب ہے یہ کوئی دشمن ہے میرے، اور یہ کون ہے، کیا دشمنی ہے، کوئی پتہ بھی نہیں۔ نکرہم، ان سے ان کی نظر میں کھٹکے، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور انہیں ان سے خطرہ محسوس ہوا کہ یہ عجیب لوگ ہیں، تو انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، تو یہ تو دشمن اس طرح کرتا ہے، کیا بات ہے۔ جب یہ کیفیت ہوئی اور وہ پریشان ہوئے تو فرشتے بول اٹھے، قالوا لا تخف، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے محبوب، اللہ کے خلیل، آپ خوف زدہ نہ ہوں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں اور ہمیں بھیجا تو حقیقتاً لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف ہے، اور چونکہ آپ کے لیے بھی اللہ کریم نے حکم دیا تھا، پیغام دیا تھا بشارت دینے کا، تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اب آپ کو آپ کی خوشخبری سنا کر چلے جائیں گے۔ وامرأتہ قائمۃ فضحکت، تو ان کی اہلیہ محترمہ پاس کھڑی تھیں، وہ مسکرا پڑی، اس بات پہ ہنس دی ہوں گی کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، وہ اللہ کے فرشتے ہیں اور انہوں نے اتنی مشقت کی، مجھ سے بھی تلوایا اور بچھڑا تلوا کر لیا، یہ بھی خیال نہیں کیا، تو اس بات پر مسکرا دیں کہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا بابا جی نے۔ تو جب وہ مسکرائیں تو فرشتوں نے انہیں خبر دی، فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، انہیں خبر دی کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، ان کے ہاں بیٹا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا، اور آپ کی نسل میں نبوت ہوگی، نبوت سے سرفراز ہوں گے۔ قالت یا ویلتا الد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، تو وہ فرمانے لگی عجیب بات ہے کہ اب میرے اولاد ہوگی، حالانکہ میں تو بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، اور یہ میرے میاں جو ہیں یہ بھی بہت ضعیف ہو چکے ہیں۔ اس وقت بعض مفسرین کے نزدیک مائی صاحبہ کی عمر کوئی 90 برس تھی اور ابراہیم علیہ السلام کی 120 برس تھی، تو وہ فرمانے لگی اب یہ تو فطرتی طور پر بھی یہ عمر جو ہے اس میں اولاد نہیں ہوتی، گزر چکی وہ عمر، تو اس بڑھاپے میں اولاد کیسے ہوگی؟ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات بتائی ہے تم لوگوں نے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اب اس عمر میں خاتون کی اولاد ہوگی، یا میاں کا یہ عالم ہے تو وہ صاحب اولاد ہوں گے، بڑی عجیب بات ہے۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ اے صاحب خانہ، آپ اللہ کی رحمت اور اس کے کرم پر حیرت زدہ کیوں رہ گئی ہیں؟ آپ کی تو ساری عمر اللہ کے خلیل کے ساتھ گزری ہے، اور آپ کی ساری عمر معجزات اور عجائبات دیکھتے گزری ہے، آپ نے تو ساری عمر دیکھا، اسباب کچھ تھے، نتائج کچھ ہوئے۔ بادشاہ نے آگ میں پھینکوا دیا، گلزار ہو گئی، بادشاہ کو شکست ہوئی اور حضرت کھاتے رہے، پھر سفروں میں جو کچھ پیش آیا، پھر کہاں تک عمر گزری، کہ سارے حادثات اور سارے واقعات آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوئے، آپ اللہ کے خلیل کے گھر میں آپ نے عمر گزاری اور بیش پناہ عجائبات اور معجزات دیکھے، تو آپ کیوں حیران ہو رہی ہیں؟ یہ کون سی عجیب بات ہے؟ اللہ قادر ہے جب چاہے جو چاہے کرے۔ انہ حمید مجید،
وہ بڑی تعریفوں کا مالک، بہت بڑی شان والا ہے۔ اسباب اس کے پیدا کردہ اس کی مخلوق ہیں، ان پر جو نتائج پیدا ہوتے ہیں وہ بھی وہ پیدا فرماتا ہے، وہ بھی اس کی مخلوق ہے۔ وہ اسباب کا محتاج نہیں، اسباب اور ان کے نتائج اس کے دست قدرت کے محتاج ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروح وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط، سبحان اللہ۔ پایا جب ابراہیم علیہ السلام سے وہ جو کھٹکا تھا وہ نکل گیا اور بشارت سنی اولاد کی اور بہت خوش ہوئے، تو جب وہ دل پہ مسرت آئی، خوشی آئی، تو یجادلنا فی قوم لوط، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ میرے ساتھ قوم لوط کے بارے جھگڑنے لگے، جھگڑنے تک گئے کہ بار الہ انہیں تباہ کیوں کرتا ہے، انہیں توبہ کی توفیق دے دے، تیری بارگاہ میں کیا کمی ہے، یہ برائی چھوڑ دیں، کفر سے باز آ جائیں، ہلاک ہوں گے تو اس دنیا سے بھی ہلاک ہوں گے، ہمیشہ جہنم میں سڑتے رہیں گے، تیری مخلوق ہے، تو ان پر رحم کر دے۔ اور دعا تک نہیں رہے، فرمایا یجادلنا، ہم سے جھگڑا کرنے لگے۔ انبیاء کا اپنا مقام ہوتا ہے، اللہ کی اپنی عظمت ہے، وہ اس کے محبوب ہیں، یہ خلیل اللہ ہیں۔ تو فرمایا جھگڑنے لگے قوم کے بارے میں، اللہ کریم کو ان کا وہ جھگڑا بھی پسند ہے، اور فرماتے ہیں ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل، بڑے تحمل والے، بڑے نرم دل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ تعلق باللہ اور تعلق سے معرومی میں یہ فرق ہوتا ہے۔ اب ان کا تعلق باللہ اس حد کا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ کافر سے بھی کفر دھل جائے، اسے توبہ کی توفیق مل جائے اور اسے اللہ کی رحمت نصیب ہو۔ جو بندہ دوسری طرف جاتا ہے اس کا دل اس طرف اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ اسے رحمت الہی کی سمجھ ہی نہیں آتی، وہ اپنے دنیاوی مشاغل میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کوئی عہدہ حاصل کر لینا، دولت جمع کر لینا، یہی منتہائی مقصود ہے اور یہی زندگی کا حاصل ہے، بہت بڑا گھر بنا لیا جائے، بہت بڑی گاڑیاں ہوں، بہت بڑی دولت ہو، اور پھر ساتھ عہدہ بھی ہو تو پھر کیا بات ہے، پھر تو جی بہت مزہ آ جائے، لوگ محتاج ہوں اور ہم امیر بنے ہوئے بیٹھے ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نرم دل، تحمل والے، حلیم، اواہ، نرم دل، منیب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ انہوں نے اللہ کے خلیل تھے، اولی العزم رسول تھے، انہوں نے وہ منزل پا لی تھی جہاں حقائق کی قدر و قیمت آتی ہے۔ تو فرمایا ارشاد باری ہوا یا ابراہیم عارضا ھذا، سبحان اللہ۔ آپ انداز کلام دیکھیں اور پھر آپ کو سمجھ آئے کہ انبیاء کا مقام کیا ہوتا ہے۔ ادھر فرماتے ہیں کہ یجادلنا فی قوم لوط، اور اس جھگڑے پر ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی جاتی ہے کہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل، بڑے حلیم، تحمل برداشت والے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جواب یہ دیا گیا یا ابراہیم عارضا ھذا، اے ابراہیم اب اس بات کو جانے دو، عارضا ھذا، جانے دو اس بات کو، انہو قد جاء امر ربک، آپ کے پروردگار کا حکم آ چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اب ان پر وہ عذاب آئے گا جسے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اس معاملے میں تیرے پروردگار کا، رب العالمین کا فیصلہ صادر ہو چکا، اب آپ جانے دیجئے، اس پہ بات نہ کیجئے۔ اور ان پر تو ایسا نافذ ہو گیا فیصلہ کہ اب اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔
چنانچہ وہی فرشتے جو ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے کر نکلے، فلما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا یوم نصیب، وہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ بڑے دکھی ہوئے، کیونکہ قوم بے حیائی میں اس قدر بڑھ گئی تھی کہ کوئی مہمان پردیسی بھی ان کے شہروں میں آ جاتا تو اس کو بھی وہی درگت بناتے اور اس کے ساتھ بدفعلی کرتے، اور یہی ان کا اپنوں سے بھی بیگانوں سے بھی رویہ تھا۔ تو لوط علیہ السلام بہت دکھی ہوئے کہ یہ تو نوجوان لڑکے ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے آئے، اب میرے گھر میں آ گئے ہیں، تو یہ لوگ تو انہیں چھوڑیں گے نہیں، ان کی بے آبروئی کریں گے، انہیں دکھ دیں گے، تکلیف دیں گے، پریشان کریں گے۔ وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، ان کی وجہ سے بڑے تنگ دل ہوئے، بڑا دکھ لگا، بڑے پریشان ہوئے۔ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ نَصِیب، تو کہنے لگے آج کا دن بہت مصیبت لایا ہے، بڑا مشکل دن ہے، آج کا دن تو میرے لیے آزمائش بن گیا، مصیبت کا دن بن گیا، میں انہیں کیسے ان کی چیرہ دستیوں سے بچاؤں گا۔ ادھر قوم کو بھی خبر ہو گئی کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں نوجوان لڑکے ہیں، تو وہ اس قدر بے باک اور بے حیا اور ہو چکے تھے کہ وہ دوڑ پڑے سارے اکٹھے ہو کر کے لڑکوں کو پکڑ کر لاتے ہیں۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُرَعُونَ إِلَيْهِ، ان کی قوم تو جی دگڑ دگڑ کرتی ان کے پاس آ گئی دوڑتی۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور پہلے اسی طرح کی برائیاں کرتے تھے، اسی طرح کی بے حیائی کرتے تھے، وہ دوڑتے ہوئے آ گئے، حتیٰ کہ وہ اتنا شور اٹھا کہ وہ لوگ شور مچاتے آ گئے تو ان کے اہل خانہ بھی اور بیویاں بھی اور عورتیں بھی وہاں جمع ہو گئیں، اتنا تمام قوم اتنی بے حیا ہو چکی تھی کہ انہیں اس کے لیے بے حیائی کے لیے، برائی کے لیے کسی پردے کی آڑ کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہوتی تھی۔ یہ آج کی تہذیب ان میں بھی تھی، جو آج مغرب میں تہذیب ہے کہ سر عام برائی کی جائے، یہی ان میں بھی تھی۔ تو عورتیں بھی تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئیں، تو وہ پہلے بھی اسی طرح، وہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ پہلے اسی طرح برائی کرتے تھے اجتماعات میں اور سب کے سامنے اور سب کے روبرو اور مردوں عورتوں کے سامنے، اور اسی طرح کرتے تھے۔ تو لوط علیہ السلام نے فرمایا قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو بچیاں جمع ہو گئی ہیں یہ تمہاری سب کسی کی منقوہ بیوی ہے، یہ تمہاری بیویاں ہیں قوم کی اور میری بھی بیٹیاں ہیں، اور یہ تمہارے لیے حلال ہیں، تم نے شادی کی ہے، نکاح کیا ہے۔ ہن اطہر لکم، اور منقوہ بیوی تو پاک طیب ہوتی ہے، اس میں تو کوئی برائی بھی نہیں، اور وہی عمل وہاں ہوتا ہے، تو تم اپنی بیویوں کے ساتھ رہو۔ یہ میری بیٹیاں ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، تو قوم کی بیٹیاں ہیں، تو تم ان نبی چونکہ امت کا باپ ہوتا ہے، تو انہوں نے فرمایا یہ میری بیٹیاں ہیں، قوم کی بیٹیاں ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، اپنی بیویاں لو اور گھر کی راہ لو، یہ کیا بے حیائی پہ تم نے کمر باندھ رکھی ہے، اور میرے مہمانوں کو پریشان کر کے مجھے دکھ میں مبتلا نہ کرو۔ وَلَا تُخْزُونَ فِي ضَيْفِي، میرے مہمانوں کو پریشان کر کے مجھے دکھ نہ دو، مجھے پریشان نہ کرو۔ پتہ چلتا ہے کہ نبی کے متعلقین کو ایذا دینا بھی ایذاء نبوت ہوتی ہے، ایسی ہی ہوتی ہے جیسا نبی علیہ السلام کو ایذا دی جائے، کیونکہ یہاں وہ پکڑنا تو ان لڑکوں کو چاہتے تھے۔ لوط علیہ السلام فرما رہے ہیں وَلَا تُخْزُونَ، مجھے دکھ نہ دو۔ تو نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین کو، آپ کے صحابہ، آپ کے ازواج، آپ کے گھر کے لوگ، خاندان کے لوگ، اہل بیت، جس کی توہین یا گستاخی کی جائے گی اس کی سزا وہ ہوگی جو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کرے۔ وہاں وہ قوم تھی جو اللہ کے نبی سے اس کے مہمان چھین کر ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا چاہتی تھی۔ یہاں ایسے لوگ بھی پائے گئے جنہوں نے خاندان نبوت کو تہ تیغ کر دیا۔ کیسی عجیب بات ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی شخص کسی ہستی کو نبی مانے اور پھر اس کی اولاد کو ذبح کر دے، کاٹ کے رکھ دے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ نبی تو بہت بڑا منصب ہے۔ ایک آدمی کو آپ ولی اللہ سمجھتے ہیں تو اس کا بہت بڑا لحاظ کیا جاتا ہے، اس کے خاندان کا لحاظ کیا جاتا ہے، حالانکہ ولی نبی کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ زبانی کہنا ایمان نہیں ہے، صرف زبانی کہنا ایمان نہیں ہے۔ زبانی اقرار ہے لیکن تصدیق قلب کی چاہیے۔ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، صرف زبانی کہنے سے نہیں ہوتا جب تک دل نہ مانے۔ اور اگر لوگوں کا دل مانتا کہ حضور اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر آپ کی اولاد پر تلوار نہ اٹھاتے۔ چلو کوئی وجہ کیا تھی، اقتدار کی خاطر ہوگا، دنیا کی خاطر ہوگا، کوئی دینی مسئلہ تو نہیں تھا۔ اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو ایک ایک سنت حضور سے متعلق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پرواہ نہ کرنا یہ بھی ایک طرح سے ایذائے نبوت بنتی ہے۔ آپ کی ایک ایک ادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، تو ایک ایک ادا کی حفاظت ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن کریم بہت بڑا معجزہ، اللہ کا کلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں نصیب ہوا۔ اس کو پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا حق ہے قرآن کا ہم پر۔ اور ساری عمر کھول کر نہ دیکھا جائے تو یہ بے رخی ہے، زیادتی ہے اپنے آپ کے ساتھ۔ اللہ کریم معاف فرمائے، معاملہ سارا حقیقت دل سے چلتی ہے، زبان تو صرف دعوے کرتی ہے۔ تو لوط علیہ السلام نے فرمایا یا قوم ہؤلاء بناتی ان اطہر لکم، یہ قوم کی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں، تمہاری منقوہ بیویاں ہیں، اور منقوہ بیوی تو طیب، پاک اور حلال ہوتی ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ کا خوف کرو، اتنی گستاخی نہ کرو، اتنی زیادتی نہ کرو، اللہ کے غضب سے ڈرو۔ ولا تخزون فی ضیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے دکھی نہ کرو، مجھے پریشان نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، تم میں کوئی بھی بندہ بھلا آدمی، تم میں شریف آدمی کوئی بھی نہیں ہے۔ الیس منکم رجل رشید، تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے جو تمہیں ان عادتوں سے روک کے، اس برائی اور ظلم سے اور زیادتی سے روکے۔ تو وہ کہنے لگے قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، وہ کہنے لگے یہ بات تو آپ پہلے جانتے ہیں، آپ نے بھی یہاں عمر بسر فرمائی، ہم بھی آپ کے سامنے عمریں گزار رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمیں تو عورتوں میں کوئی رغبت ہی نہیں ہے، ہمیں آپ کی بیٹیوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہمیں تو خاتون میں تو کوئی رغبت ہی نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم کیا مطالبہ ہے ہمارا، ہم کیا چاہتے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں۔ تو بڑے پریشان ہوئے، فرمانے لگے قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، وہ کہنے لگے کاش
میرے ساتھ بھی کوئی ایک طاقت ہوتی، اتنے لوگ ہوتے کہ میں تمہارا مقابلہ کر سکتا، یا میرے ساتھ بھی کوئی ایک جتھا ہوتا، ایک مضبوط قبیلہ ہوتا، تو میں تمہارے دانت توڑ کے تمہارے ہاتھوں پہ رکھ دیتا اور تمہیں تمہاری بات کا جواب مل جاتا، مگر کاش ایسا ہوتا، میرے پاس تو وہ طاقت نہیں ہے۔ جب یہ عالم بے بسی اللہ کریم نے دیکھا، فرشتوں کو حکم دیا، انہوں نے کہی قالوا یا لوط انا رسل ربک، انہوں نے نوجوان لڑکوں نے کہا کہ اے لوط علیہ السلام پریشان نہ ہوں، ہم انسان نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اور یہ ہمارا نوجوان لڑکوں کی شکل میں آنا یہ ان کے لیے اتمام حجت تھا، آپ کی بات آج بھی سن لیتے تو بچ جاتے، لیکن یہ بد نصیب قوم ہے، انہوں نے آج بھی آپ کی مخالفت کی۔ لن یصلوا الیک، انہوں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ اب یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہم ان کا قلعہ کما کرنے آئے ہیں، پھر بھی یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسانی شکل میں آپ کے پاس بھیجا، اور انہوں نے دیکھا آپ انہیں روک رہے ہیں، آج بھی یہ رک جاتے، آپ کی بات مان لیتے تو ان سے عذاب الہی ٹل جاتا، انہیں توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی، یہ عذاب سے بچ جاتے۔ تو یہ ان کے لیے آزمائش تھی۔ اب آپ بے فکر ہو جائیے، ان کا ہاتھ آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اور آخری رات میں اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر اس بستی سے نکل جائیے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور آپ میں سے کوئی بھی مڑ کر نہ دیکھے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کفر اور کافرانہ معاشرے سے اتنا تعلق بھی نہ ہو کہ وہ تباہ ہو رہے ہیں، ان پر آگ برس رہی ہے، تو بندے کو اتنا بھی دکھ، معمولی سا تکلیف بھی نہ ہو کہ مڑ کے دیکھے تو ان بیچاروں کو کیا ہو رہا ہے، اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کفر کفر ہے، دین دین، اور کفر اللہ کی بارگاہ میں گستاخی ہے، انبیاء کے ساتھ گستاخی ہے، بہت بڑی محرومی ہے۔ مومن اور کافر کے دنیاوی معاملات تو چل سکتے ہیں، قلبی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر دیکھ لیجئے کہ آپ کے متبعین جو تھے ان سب کو تو آپ کا اہل، آپ کا خاندان قرار دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اپنے گھر والوں کو لے کر چل دیں رات کے کچھ پہر۔ تو جو جتنے لوگ ایمان لائے تھے، تھوڑے تھے یا بہت، مرد تھے یا خواتین، وہ آپ کے ساتھ روانہ، ان سب کو تو آپ کا گھر والا کہا گیا، اور فرمایا وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، کوئی مڑ کر نہ دیکھے۔ ان کے ساتھ جو ہوتی ہے ہونے دیں، پیچھے شور اٹھے، غوغا اٹھے، تباہی آئے، کچھ ہو، آپ مڑ کر نہ دیکھیں۔ إِلَّا امْرَأَتَكَ، لیکن آپ کی بیوی کے سوا وہ مڑ کے دیکھے گی۔ اب خاتون کا تعلق گھر والوں سے سب سے زیادہ قریبی تھا اللہ کے نبی کے ساتھ، ان کی اہلیہ محترمہ تھی، لیکن عجیب بات ہے کہ ان کی نبوت پر ایمان نہیں لائی تھیں، اور میلان طبی کافروں کی طرف اور ان کے ساتھ رہتا تھا۔ انہوں نے انہیں اطلاع پہنچائی کہ ہمارے گھر میں کچھ نوجوان لڑکے آئے، اور پہلے بھی اس طرح کرتی تھی، زیادہ تعلق قلبی جو تھا وہ ادھر تھا۔ ایک بات یاد رہے، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں کردار کے اعتبار سے پاکیزہ ہوتی ہیں، ایمان کے اعتبار سے
ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہ لائی، لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہ لائی تو وہ بھی غرق ہو گئی، یہ بھی تباہ ہو گئی۔ لیکن فرعون کی بیوی ایمان لے آئی تو اس کا حشر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اسے اللہ کریم نے ان عذابوں سے محفوظ رکھا اور اپنا قرب اور رحمت عطا فرمائی۔ تو نجاست دو طرح سے ہوتی ہے۔ کفر کی نجاست جو ہوتی ہے یہ طاری ہوتی ہے، یہ خون میں یا گوشت میں یا اس میں نہیں ملتی، یہ طاری ہوتی ہے۔ جب کلمہ پڑھ لے تو یہ صاف ہو گئی۔ اور بد عملی کی نجاست طاری ہوتی ہے، آپ چوری کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں، تو یہ جو عملاً جو برائی کی جاتی ہے وہ ساری ہوتی ہے، وہ طاری نہیں ہوتی، وہ خون بن کر، گوشت بن کر، ہڈیاں بن کر جسم کا حصہ بن جاتی ہے۔ یہ جو کردار کی نجاست ہوتی ہے یہ انبیاء کی بیویوں میں نہیں ہوتی۔ یہ جو نجاست ساری ہوتی ہے، وجود کا حصہ بن جاتی ہے، جسم میں جاری و ساری رہتی ہے خون بھر، یہ ان میں نہیں ہوتی، وہ پاکیزہ ہوتی ہیں۔ اور ایمان چونکہ ہر فرد کا ذاتی اختیار ہے، اگر کوئی ایمان نہ لائے تو ایمان کی نجاست طاری ہوتی ہے، جسم میں ساری نہیں ہوتی۔ 100 سال کا کافر ہو، ایک دفعہ کلمہ پڑھے، ساری نجاست دھل جاتی ہے۔ لیکن ایک دن بھی حرام کھایا، ساری عمر کلمہ پڑھتے رہو تو وہ دھلتا نہیں، بلکہ نبی کریم نے فرمایا کہ جو گوشت حرام سے بنتا ہے، النار اولی بہ، نبت من السحت، ہیرا پھیری سے، ناجائز ذرائع سے، حرام سے جو گوشت بنا، جو آپ نے مال حرام کھایا اس سے جو جسم کے حصے بنے، النار اولی بہ، وہ آگ ہی کا حقدار ہے۔ اور ایسے لوگوں کو اگر نجات بھی دی گئی تو وہ گوشت جہنم میں جلایا جائے گا، پھر اس کی جگہ اللہ کریم نیا گوشت دیں گے جو نجات پا کر جنت میں جائے گا۔ اور جنت میں بھی ان کے ساتھ یہ بات ہمیشہ رہے گی کہ یہ بھئی وہاں سے صاف کر کے بھیجے گئے۔ تو یہ جو نجاست ساری ہوتی ہے، بدن کے اندر شامل ہو جاتی ہے، بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اور کفر کی نجاست، بدعقیدگی کی نجاست طاری ہوتی ہے، اوپر چھا جاتی ہے، وہ خون کا گوشت کا حصہ نہیں بنتی، جب کلمہ نصیب ہوتا ہے تو ہٹ جاتی ہے۔ انبیاء کی بیویوں میں وہ ہو سکتی ہے جو طاری ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتی جو ساری ہوتی۔ وہ نبی جس میں برائی اندر دوڑ رہی ہے، وہ نبی کے وجود کے ساتھ وہ وجود مس نہیں کر سکتا۔ تو آپ کی اہلیہ یہ مڑ کے دیکھے گی اور اسے انہ مصیبھا ما اصابہم، اور اسے وہی عذاب، وہی سزا ملے گی جو اس قوم کو مل رہی ہے، ان میں شامل کر دی جائے گی۔ عمر نبی کے گھر میں گزاری، تمنا دنیا کی دولت جمع کرنے کے لیے اور دنیا کی بڑائی جمع کرنے کے لیے رہی، انجام انہی کے ساتھ ہوا جو نبی کی برکات سے محروم تھے اور دنیا دار تھے۔ تو فرشتوں نے عرض کی ان موعدہم الصبح، پاؤ پھٹنے کا وعدہ ان کے ساتھ، صبح پھوٹنے کا وعدہ ہے اللہ کا۔ جب پاؤ پھٹے گی، ہر چیز بیدار ہوگی نیند سے، روشنی دیکھنے کی تمنا میں، صبح طلوع ہو رہی ہوگی، ان پر عذاب وارد ہوگا۔ ان کے 4 بڑے بڑے شہر تھے، بہت جان آباد اور بہت بڑے بڑے شہر، تو ان پر اللہ کریم کی طرف سے پہلے تو پتھر برسائے گئے، اور فرمایا ایسے پتھر تھے جو ہر ایک کے نام کا تھا، یعنی وہ خطا نہیں جاتا تھا، آسمان سے گرتا تھا تو سیدھا اپنے نشانے پر آتا تھا، ہر ایک کے نام کا تھا کہ یہ اس کو لگے گا، اس میں خطا جانے کی کوئی بات نہیں تھی۔ کچلے گئے پتھروں سے جب تباہ ہو گئے تو جبرائیل امین نے وہ 7ویں تہ تک ساری زمین اکھیڑ لی۔ بخاری شریف میں بھی یہ حدیث ملتی ہے کہ فرماتے ہیں میں اتنے قریب لے گیا تھا آسمانوں کے کہ جتنے سے مرغ کی اذان سنائی دیتی ہے، وہاں سے الٹ کر اسی گڑھے میں پھینک دیے۔ تو فرمایا ان کا وعدہ صبح کا لیس صبح میں قریب، اب تو صبح قریب نہیں آ گئی، صبح کو دور تو نہیں۔
فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مصومۃ عند ربک ما ہی من الظالمین ببعید۔ چنانچہ جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے ان کا اوپر کا رخ زمین کا پوری زمین اکھیڑ کر اس کو نیچے دھنس دیا اور نیچے والی تہہ اوپر کر دی۔ اس سے پہلے ان پر پتھر برسائے گئے جو لگاتار گر رہے تھے، اور ہر ایک کسی کے نام تک کا تھا، اس پر خاص نشان تھا کہ یہ پتھر اس تک پہنچے گا، اسے لگے گا، اسے پتھروں نے انہیں کچل دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، جانور تباہ ہو گئے، کوئی ذی روح نہیں بچا، مکان گر گئے، ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی۔ پتھروں کی بارش، پانی کی بارش ہر چیز کو زیادہ ہو جائے تو ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے، پتھروں کی بارش تو اس کا کیا، ذرا تصور کریں، اپنے چشم تصور سے دیکھیں کہ جہاں پتھر بارش، پانی کی جگہ قطروں کی جگہ پتھر برسیں، وہاں کیا حشر ہوتا۔ اور اس کے بعد وہ ساری زمینیں تہ تک اکھیڑ کر اوپر لے جا کر الٹ کر گرا دی گئیں۔ وہ جو گڑھا سا بن گیا تھا، آج بھی وہ اس میں کئی دریا آ کر گرتے ہیں، اور ایک بڑی وہ بنی ہوئی ہے بہت بڑی جھیل سی، لیکن زندگی اس میں آج بھی نہیں۔ ان دریاؤں میں جو مچھلیاں بہہ کر آتی ہیں اس میں گرتے ہیں تو مر جاتی ہیں، اسے بحیرہ مردار ہی کہتے ہیں، چھوٹا سا سمندر بنا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں مردوں کا سمندر، بحیرہ مردار۔ تو زندگی کے آثار آج بھی وہاں نہیں ہیں۔ جو باہر سے کوئی آ کے پانی میں، دریا میں بہہ کر مچھلیاں آتی ہیں، وہ مر کر پانی کے اوپر تیرنے لگ جاتی ہیں۔ لیکن یہ یہودی اور اہل مغرب جو ہیں، یہ اس پانی کو متبرک سمجھتے ہیں۔ عجیب بات ہے، اس میں نمکیات اتنے ہیں کہ آدمی بھی اگر اس میں اتر جائے تو وہ پانی کی سطح سے نیچے نہیں جاتا، وہ اسے اٹھائے رکھتے ہیں، تیرتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے تو وہاں بڑا تماشا جوڑا ہوا ہے کہ اس سے یہ بیماری ٹھیک ہو جائے، یہ وہ بیماری، مرد عورتیں ننگے اس پہ تیر رہے ہوتے ہیں، برکات حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں عذاب الہی ہے وہاں سے انہیں برکات ملنے کی امید ہوتی ہے۔ یہ عجیب قوم ہے۔ اور فرمایا ہر ایک پر مسلسل پتھر گر رہے تھے اور ان پر اللہ کے خاص نشان بھی تھے۔ وما ہی من الظالمین ببعید۔ اور جو لوگ غلط کار ہوتے ہیں، جو انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے، بات نہیں مانتے، دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں، عذاب ان سے کبھی دور نہیں ہوتا، درمیان میں ایک پردہ ہی ہوتا ہے، اللہ جب چاہے پردہ ہٹا دے، عذاب وارد ہو جاتا۔ ان میں اور عذاب میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، جہنم میں اور ان میں کوئی دوری نہیں ہوتی، اللہ کے غضب میں اور ان میں کوئی اتنی دوری نہیں ہوتی، ایک پردہ ہی ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں بھی رہیں تو وہ اسی عذاب کے پرتاؤ کے نیچے جیتے ہیں، اور اندر سے جلتے رہتے ہیں۔ باہر سے بے شک لباس اچھا پہنے رکھیں، گاڑی اچھی ہو، محل اچھا ہو، لیکن اندر بھانبڑ بلتے رہتے ہیں، اور پھر جب وہ پردہ ہٹتا ہے تو واضح عذاب میں چلے جاتے ہیں۔ ظلم کرنے والوں سے، ناخلفوں سے، بدکاروں سے عذاب دور نہیں ہوتا، ظالموں سے کبھی عذاب دور نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔
حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔